کچھ دن 7-8 مہینے گزرے، باپ بیچارہ روزانہ اپنی بیٹی کو دیکھ کے چلا جاتا، سر پہ ہاتھ پھیرتا، کہتا میرے لال ٹھیک ہو نا؟ کہا ابا میں ٹھیک ہوں، میں خوش ہوں۔ اللہ، لڑکی بھی بڑی وفادار تھی۔ ایک دن اس کے شوہر کے چہرے پہ اداسی تھی، اس نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، دوسرے دن پھر مایوسی، تیسرے دن اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے سرتاج، میں اپنے ماں باپ کو تمہاری خاطر چھوڑ کے آئی، اب میں تمہاری زندگی میں شریک ہوں، او میری بہنوں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لو۔ کہا میں تمہاری شریک ہوں نا، اگر غم ہوگا تو اس میں شریک، خوشی ہوگی تو اس میں شریک، بولو تمہیں کیا غم ہے، تمہیں کیا پریشانی، تمہیں دقت کیا، تمہارا چہرہ کیوں اداس ہے؟ مریں گے تو ساتھ، جیئیں گے تو ساتھ، اب بتاؤ نا کیا دقت ہے، میں تمہاری بیوی ہوں نا۔ کہا میری بیوی 10-12 دن ہو گئے، قرضہ لیتے ہو گئے، کام ٹھپ ہو چکا، میں نے تمہیں بتایا نہیں، کام بند ہو گیا، قرضہ لیتے ہوئے گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں۔ کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا۔ کہنے لگا ہمت نہیں پڑ رہی، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بولو۔ کہا فلاں جگہ باہر اگر چلا جاؤں تو میرا کام اچھا چلے گا، مگر نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، تمہیں کس پہ چھوڑ کے جاؤں گا؟ اگر میں باہر چلا جاؤں تو تمہاری کیا مرضی ہے؟ بی بی کہنے لگی میرے سرتاج جاؤ، میں غریب کی بیٹی ہوں اور غریب کی بیوی ہوں، میری تمہیں لاش تو مل سکتی مگر تمہیں میرے دامن پہ داغ نہیں ملے گا، جاؤ میرے سرتاج جاؤ۔ کہا میرے گھر پہ چراغ کون جلائے گا؟ تمہارے گاؤں کا میکہ ہے، تم چلی جاؤ گی؟ کہا انشاءاللہ نہیں جاؤں گی، میں جلاؤں گی نا، اب تمہارا گھر نہیں ہمارا گھر، یہ ہمارا گھر ہے۔ شوہر چلا گیا، بی بی روزانہ سورہ واقعہ پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی، کہہ رہی ہے اللہ میرے شوہر کی کمائی میں عزت میں برکتیں عطا فرما دو۔ سورہ واقعہ اگر کوئی لڑکی کوئی بیوی اگر پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی ہے تو جیسے سیدہ فاطمہ کی دعا حضرت علی کے حق میں قبول ہوتی تھی، ایسے ہی اس بیوی کی اس کے شوہر کے حق میں قبول ہوگی۔ یہ بھی یاد کر لیں میری بہنیں، سورہ واقعہ پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی، اللہ اس کا شوہر چلا گیا، ابھی اکیلی دعائیں کر رہی، اکیلی دعائیں کرتی چلی جا رہی۔ ادھر اس کو اللہ نے امید دے دی تھی، پیٹ سے تھی، میری مطلب سمجھ گیا، امید دے دی تھی، یعنی بچے کی امید تھی۔ اب بتاؤ دوسرا تیسرا مہینہ ہو تو ویسے ہی لڑکی کو بعض کو بہت پلٹی ہوتی، اس سے بیچاری سے نہ کھایا جاتا نہ پیا جاتا نہ اٹھا نہ اس کا دل بیٹھا بیٹھا رہتا۔ تمہیں سب کو ہمیں بھی معلوم ہے کتنی دقت اور کتنی مشقت سے گزرتی۔ اب وہ لڑکی اکیلی ہے، شوہر چلا گیا، اسی بیچ اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جیسے ہی باپ کی طبیعت خراب ہوئی، اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوئی، باپ نے خبر بھیجائی میری بیٹی کو مجھے بلا دو، مجھے میری بیٹی سے بات کرنی ہے۔ اب چھوٹا بھائی آ گیا بلانے کے لیے، کہا بہن چلو، ابا بلا رہے، ابا کی طبیعت خراب ہے، بہن چلو۔ اللہ جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بھیا میں کیسے جاؤں، میرا شوہر تو یہاں ہے ہی نہیں، میں کس سے اجازت لوں؟ اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا، فون کا زمانہ نہیں تھا۔ کہا میرا شوہر باہر چلا گیا اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں، مگر باپ سے بیٹی کتنا پیار کرتی۔ چٹائی پہ بیٹھ گئی، کمر اس کی ٹوٹ گئی، ایک تو پہلے سے اس سے کھایا پیا نہیں جا رہا تھا کیونکہ وہ دوسرے حال سے تھی، بچے کی امید تھی، کھایا پیا نہیں جا رہا تھا، ادھر باپ کی تکلیف، ادھر وہ چلا گیا بھائی اس کا، لڑکی گھر پہ رہ جاتی ہے۔ او میری بہنوں جو آج تم اپنے میکے کے کہنے پہ چلتی ہو، تم اپنے شوہروں کی نہیں سنتی، اپنی سسرال کو برباد کر دیتی ہو۔ بعض لڑکی 3 4 بچوں کی اماں ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی اس کی ماں اسے گھر بیٹھے موبائل پہ چڑھاتی رہتی ہے، اس کی بہنیں چڑھاتی رہتی ہیں۔ میری تقریر سن لینا اور ہوش میں آنا، وہ لڑکی اپنے باپ کو دیکھنے نہیں گئی، میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے، اللہ اللہ لیکن قرآن لے کے بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی ہے اللہ میرا باپ جب میں گھر سے نکلی تھی تو میرا باپ مجھے چیخ مار کے رویا تھا اور یہ کہا تھا میری جان آج جا رہی ہے، میرے دل کا ٹکڑا جا رہا ہے، میرے دل کا قرار جا رہا ہے، آج میری بیٹی جا رہی ہے۔
وہ لڑکی رو رو کے دعائیں کر رہی ہے، اللہ میرے ابا کو ٹھیک کر دے، میرا شوہر کی کمائی میں برکت عطا فرما دے۔ اب اس کے باپ کی اتنی طبیعت خراب، لوگ دیکھنے جانے لگے، باپ کی ہچکی اب بن جاتی ہے، باپ رو رو کے کہہ رہا ہے ارے مجھے اپنی بیٹی سے 2 باتیں کرنی ہے، اپنی بیٹی سے 2 باتیں کرنی ہے، میری بیٹی کو مجھے ملا دو۔ چھوٹا بھیا روتا ہوا آیا اور آ کر کے کہنے لگا بہن پتہ نہیں ابا بچے یا نہ بچے، پتہ نہیں ابا کی ہچکیاں چل رہی ہے، ابا کی سسکیاں چل رہی ہے، بہن وہ تمہیں یاد کر رہے، چلو ابا سے 2 باتیں کر لو۔ لڑکی کی چیخ نکل جاتی ہے، مگر وہ لڑکی کہہ رہی ہے بھیا اسی ابا نے کہا تھا بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکالنا۔ آج کتنی لڑکیاں ایسی ہیں اپنے شوہروں کی عزت پہ داغ لگا دیتی ہیں، اپنے شوہروں کی عزت پہ بٹا لگا دیتی ہیں۔ او میری بہنوں میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا آس محمد کی شادی میں یہ پیغام لے کر کے جانا۔ اب وہ لڑکی رو کے کہنے لگی، اپنے بھائی کو چپٹ گئی، کہنے لگی بھیا میں نہیں جا سکتی، میں نہیں جا سکتی۔ وہ لڑکا چلا گیا، باپ انتظار دیکھ رہے تھے میری بیٹی آ رہی ہوگی، مگر بیٹی نہیں آئی۔ اب بیٹی گھری گھر میں چکر لگا رہی ہے، بیٹی کو چکر آنے لگا، ایک تو دوسرے حال سے تھی، بیچاری پریشان تھی۔ اللہ اللہ اب ادھر اس کو دودھ پانی چمچ سے دیا جانے لگا، باپ سے پانی نہیں پیا جا رہا، مگر ماں بولی دودھ لے لو، کہا نہیں میری بیٹی کو بلا دو، کہا پانی لے لو، کہا نہیں میری بیٹی کو بلا دو۔ ارے باپ ادھر تڑپ رہا ہے بیٹی کے لیے اور بیٹی ادھر تڑپ رہی ہے باپ کے لیے، مگر شریعت مصطفیٰ اس کے پاؤں میں بیڑی بنی ہوئی ہے۔ اب وہ لڑکی اپنا رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے، اللہ میرا کون سا ایسا امتحان۔ ماں بولی بیٹا ایک مرتبہ اور چلے جاؤ، ہو سکتا ہے باپ آ جائے۔ بھائی روتا ہوا آیا، کہا بہن ابا بچیں گے نہیں، بہن ابا کا بچنا مشکل ہے، بہن 2 باتیں کر لو چلو لو۔ بھائیے کو چپٹ گئی، بھائی کو چپٹ کے اتنا روئی وہ لڑکی بے ہوش ہونے کے قریب، کیونکہ تمہیں معلوم ہے لڑکوں سے زیادہ لڑکی محبت کرتی ہے، لڑکوں سے زیادہ لڑکی پیار کرتی ہے۔ اور وہ لڑکی روتی ہوئی رہ گئی، بھائی چلا گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ دنیا سے چلے گئے، مگر بیٹی نہیں گئی، بیٹی وہی تڑپتی رہ گئی، باپ دنیا سے چلا گیا۔ لوگوں نے کہا نہلا دو، لوگوں نے کہا کفن پہنا دو، لوگوں نے کہا انہیں جنازہ ان کا تیار کر دو۔ ماں کہنے لگی خبردار پہلے میری بیٹی کو آنے دو، ارے کم سے کم باپ نے نہیں دیکھا تو بیٹی تو اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ لے۔ بھیا پھر دروازے پہ گر گیا، کہا بہن ابا چلے گئے۔ لڑکی نے چیخ ماری اور کہنے لگی ابا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں شادی نہیں کرتی۔ ابا جان کیسا امتحان، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا بیٹی بیٹی تو مر جانا مگر شریعت کے خلاف قدم مت اٹھانا۔ کہا ابا جان دنیا سے چلے گئے، لوگ انتظار کر رہے تھے بیٹی آ رہی ہوگی، لیکن بیٹی نہیں آئی، بیٹا اکیلا آیا، باپ کو نہلا دیا، باپ کو غسل دے دیا، باپ کا جنازہ تیار کر دیا، اور بیٹی
گھر پہ تڑپ رہی ہے. بیٹی کتنا رو رہی ہوگی اندازہ نہیں لگا سکتے. بیٹی قرآن کھول کھول کے دعائیں کر رہی ہے, سینے سے لگا لگا کے دعائیں کر رہی ہے. ایک تو دوسرے حال سے تھی. اللہ جب جنازہ لے کر کے قبرستان کو چلے تو ماں نے کہلوا دیا, بیٹا باپ کا جنازہ قبرستان میں بعد میں جائے گا, پہلے باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر جائے گا. ارے بیٹی کے گھر جائے گا, کم سے کم میری بیٹی اپنے باپ کو دیکھ لے گی. میری بیٹی ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ باپ دنیا سے چلا جائے گا. مٹو منو مٹی کے درمیان اس باپ کو دفن کر دیا جائے گا. باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر چلا. اللہ اللہ, بیٹی کے گھر ایک ہنگامہ ہو گیا. جیسے ہی جنازہ بیٹی کے گھر پہنچا, سارے لوگ جنازہ رکھ کے باہر آ گئے. بیٹی اپنے باپ کے گلے پہ چپٹ گئی اور رو کر کے کہنے لگی, ابا جان اٹھ جاؤ, مجھ سے دو باتیں کر لو. ابا جان صرف دو باتیں کر لو. میرے ابا مجھے پہلے موت کیوں نہیں آ گئی؟ ابا تم نے تو ہی کہا تھا میرے ابا. ابا مجھے یہ پتا ہوتا پوری زندگی کنواری بیٹھی رہتی مگر شادی نہیں کرتی. ابا جان میں بہت گناہگار ہوں. ابا مجھے معاف کر دو, میں تم سے باتیں نہیں کر پائی. میرے ابا 2 منٹ کے لیے آنکھ کھولو, آپ کی بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے؟ جب بے ہوش ہونے لگی بھائیوں نے پکڑا, کہا بہن ابا چلے گئے, اب نہیں اٹھیں گے بہن, اب نہیں اٹھیں گے بہن. ابا نے آنکھ بند کر لیے بہن, اب کفن کا جوڑا پہن لیا بہن. یہی لڑکی اپنے ابا کی پیشانی کو چوم کے اب اپنے ابا کے پاؤں پہ آتی ہے, پاؤں کا بوسہ دیا اور انگوٹھا پکڑ کے رو کے کہنے لگی, اے اللہ اے اللہ, میرے باپ نے جو مجھ سے کہا تھا میں نے پورا کر دیا. میرے مولا میں نے شریعت مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا. اے اللہ میرے باپ کے گناہ معاف کر دے, میرے باپ کے گناہ معاف کر دے. لڑکی رو رو کے دعا کری, بے ہوش ہو گئی, پیچھے کو گرنے والی تھی. بھائیوں نے پکڑ کے اسے لٹایا, چٹائی پہ لٹا دیا اور دوپٹہ اڑا دیا. 3 بھائی تھے, ایک بھائی کو وہیں پہ چھوڑ دیا, کہا تم بہن کے پاس رہو, بہن بے ہوش ہے. اور 2 بھائی باپ کے جنازے کو لے کے چل دیے, قبرستان لے کر کے پہنچے, باپ کو دفنا دیا. اب یہ لڑکی گھر پہ ہے, ہوش میں آئی, چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, پوری پوری رات نہیں سوتی ہے. صحت کی اچھی تھی, سرخ سفید تھی, مگر سوکھ کے کانٹا ہو گئی, چہرہ کالا پڑ گیا. ادھر باپ کی فکر ہے اور دعائیں کر رہی ہے, اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے اور میرے شوہر کی عزت میں اور کمائی میں برکت عطا فرما دے. جب 7واں مہینہ آتا ہے, اللہ اس لڑکی کا ایسے ایسے جسم ہو جاتا ہے, بیچاری 2-4 قدم چلتی ہے, چکر آنے لگتا ہے. ادھر اس کے شوہر کو پتہ نہیں میرے گھر میں کیا ماجرا ہے, میرے گھر میں کیا معاملہ ہے, بیچارے اس غریب کو پتہ نہیں ہے. ارے کیوں موبائل کا زمانہ نہیں تھا, اس نے اپنی بیوی کے لیے چوڑی لے لی, اپنی بیوی کے لیے کپڑے لے لیے, اور اس نے کہا میری بیوی کپڑوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے,
میری بیوی کو یہ بہت پسند ہے، میری بیوی کو چوڑیوں کا کلر یہ پسند ہے۔ ہر شوہر اگر جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے وہ ساری چیزیں جانتا اس کی، اسے کیا پتا تھا میری بیوی زندگی اور موت کے درمیان سانسیں لے رہی ہے۔ اللہ اللہ، ادھر یہ تحفے تحائف لے کے گھر کو چلا، جیسے ہی گھر پہنچا اس نے دروازے میں قدم رکھا، دروازے میں قدم رکھنے کے بعد کہا او میری بیوی کنیز فاطمہ دیکھو کون آیا، کون آیا۔ اس نے اپنے شوہر کی آواز پہچان لی، لیکن پھر بھی پردے سے دیکھا تو اس کا شوہر تھا۔ لڑکی کی چیخ نکل گئی، لڑکی ننگے پاؤں دوڑ پڑی، بیچاری نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا اور جوتی چپل نہیں پہنی، اپنے شوہر کو جا کے چپٹ جاتی ہے، گلے میں ہاتھ ڈال کے اتنا روئی، کانپنے لگی، لرزنے لگی، سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ شوہر کو بھی رلا دیا، شوہر کہنے لگا میری بیوی بول کیا پریشانی ہے، ارے بتاؤ کیا بات ہے؟ بولی میرے سرتاج میں برباد ہو گئی، میں ہلاک ہو گئی، میری دنیا ختم ہو گئی، میری دنیا اجڑ گئی، میری دنیا لٹ گئی، تمہارا انتظار تھا، اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ جب اتنا کہا میں برباد ہو گئی تو شوہر کہنے لگا او میری بیوی پریشان مت ہو، کون ہے وہ ظالم جس نے تمہارے اوپر یہ ظلم کیا ہے، جس نے یہ بربریت کے پہاڑ توڑے، جس نے تمہیں ستایا ہے؟ بی بی کہنے لگی میرے سرتاج جیسے آپ سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جیسے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، میرے کہنے کا مطلب وہ کچھ اور ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرا باپ، میرے باپ جو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گئے تھے بیٹا یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میری جان ہے، یہ میرے دل کا قرار ہے۔ کہا انہی ابا کا انتقال ہو گیا اور مجھے یاد کرتے کرتے چلے گئے، جتنی سانسیں لے رہے تھے مجھے یاد کرتے رہے، میں اپنے ابا سے باتیں نہیں کر پائی، میں اپنے ابا سے گفتگو نہیں کر پائی، میں اپنے ابا سے دو باتیں نہیں کر پائی۔ جب اتنا کہا اس نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا اور بیوی کو سنبھالا۔ کہا کیوں نہیں گئی؟ ارے تمہیں جانا چاہیے تھا۔ کہا میرے سرتاج تم گھر میں نہیں تھے، اجازت کس سے لیتی؟ شوہر بولا چلو تمہیں پانی پلاتا ہوں، آنسو پوچھے، شوہر نے پانی پلایا۔ کہا چلو ابھی ماں کے گھر چلتے ہیں۔ کہا چلو، دونوں میاں بیوی چلے تو بیوی لڑکی جیسے ہی دروازے میں گھسی اس کی چیخ نکل گئی۔ اس گھر سے باپ کا جنازہ نکلا، لڑکی اکیلی جسے اتنے پیار سے پالا ہو چیخ نکل گئی اور ماں کے قدموں پہ جا کے گر گئی۔ ماں مجھے معاف کر دینا، ماں تم نے مجھے پیدا ہونے سے پہلے مار کیوں نہیں دیا؟ ماں تم نے میری شادی کیوں کی؟ ماں کہا بیٹی مجھے اپنے دودھ پر اپنے خون پہ مجھے بیٹی گرب ہے، گرب، اس لیے تو نے سب کچھ برداشت کیا مگر نبی کی شریعت کو نہیں ٹھکرایا، تو نے نبی کی شریعت کو نہیں چھوڑا۔ نبی نے فرمایا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں ہے۔ اللہ محلے کی عورتیں آ جاتی ہیں لعنتیں دینے لگی، کوئی کہنے لگا کتنی کٹور ہے، کوئی کہنے لگا کتنی ظالمہ ہے، کوئی کہنے لگا کتنی بے وفا ہے۔ اتنے میں آقا تشریف لے آتے ہیں اور نبی فرماتے ہیں ارے سنو، جس لڑکی کو تم کٹور
ٹور بنا رہے ہو، جس لڑکی کو تم بے وفا بتا رہے ہو، یہ وہ لڑکی ہے جس کے بیٹوں نے کام نہیں کیا ہے، جس کے خاندان نے کام نہیں کیا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا باپ جہنم میں جاتا، مگر بیٹی نے شریعت مصطفیٰ پہ عمل کیا اور انگوٹھا پکڑ کے جب اس سے معافی مانگی، یعنی اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ نے کہا اے فرشتوں اس کا باپ جہنمی ہے، مگر بیٹی نے کتنا بڑا کام کیا ہے، مجھ سے مانگ رہی ہے، میں نے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کے باپ کو جنتی بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اس سے آگے ہمت نہیں ہو رہی ہے بولنے کی، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ قاری صاحب کی اب نعت شریف ہوگی، قاری ایوب صاحب کی، اور ہم پانی پئیں گے۔ تو میں بتا رہا تھا اویس کون سے ہیں؟ وہ آس محمد، آس محمد کون سے ہیں؟ اچھا اچھا، ابھی تو تھے، وہ ہار پہنا کے گئے تھے، وہ کسی کام سے چلے گئے ہوں گے، کہیں مہندی ہوندی تو نہیں لگوا رہے؟ اچھا ٹھیک۔ بہرحال یہ ان کی شادی، اس سے کئی چیزیں ہمیں ملی۔ ایک تو یہ ملی مین چیز، میاں بیوی کی محبت کیسی ہونی چاہیے، بچوں کی پرورش کیسی ہونی چاہیے، اور رشتہ کیسا ڈھونڈنا چاہیے۔ اور تمہیں شادی میں کیا کرنا چاہیے؟ بھانگڑے بجانا چاہیے؟ نہیں۔ ڈھول تاشے گاجے باجے آتش بازی نہیں۔ میلاد شریف پڑھواؤ، پروگرام کرنے کی ہمت نہیں، قرآن خوانی کراؤ، میلاد شریف پڑھواؤ، اپنے امام صاحب کو بلا کے تقریر کرا لو، ٹھیک ہے؟ اور اگر اللہ نے دیا تو کسی بھی باہر سے کسی مولانا کو بلا لو، بیان کرا لو، شاعر کو بلا لو، جیسے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا، ٹھیک ہے؟ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بولوں گا، بھی میں تھوڑا تھک رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ کسی بھائی کو اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا۔ میں آپ کے ہاں پہلی مرتبہ نیا ہو تو اس لیے کھل کے بول رہا ہوں، بے تکلفی سے بول رہا ہوں، میں نے کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی آس محمد کی شادی ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، ان کے بعد